ہلو قاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہے اچھا قاری صاحب مسئلہ پتہ کرنا ہے کہ عورت اس ٹائم کے ساتھ ہے تے وہ جو کپڑے پاتے ہوئے وہ ہر شے دھوਣੀ پوندی ہے صرف غسل کرے سی یا جڑا کپڑا خراب تھی وہ دھونا پوسی یا مکمل مطلب ہے یہ بھی آدھے بھائی سیر دی پونی تک یا سیر پراندہ بندہ ہے اس تک دھونا پوندا ہے یہ رہنمائی کرنی ہے جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ندیم صاحب آف بکھر، آپ کا سوال ہے کہ جو عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے، ماہواری سے فارغ ہوتی ہے، اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں اسی جگہ کو دھویا جائے یا سارے کپڑے کو دھویا جائے؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون حیض کے متعلق جو کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائیں، تحطہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنزاحہ ثم تصلی فیہ۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کپڑے کو اچھی طرح تھوڑا سا پانی ڈال کے ملیں، ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو کھرچیں بھی صحیح ناخن یا کسی چیز کے ساتھ، ثم تنزاحہ، پھر اس کے اوپر اچھی طرح پانی ڈال کے صاف ستھرا کر کے اس کو دھو لیں، ثم تصلی فیہ، پھر اس کپڑے کے اندر آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، بعض اوقات دھونے سے بھی خون کے نشانات و اثرات باقی رہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفیک الماء، آپ نے فرمایا کہ اے خولہ تجھے پانی بہا دینا ہی کافی ہے، ولا یضرک اثرہ، اس کے نشانات آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ معلوم کیا ہوا اس سے حدیث مبارکہ سے کہ آپ کپڑے کو اچھی طرح ملیں، پھر اس کو کھرچے کو نشانات اثرات وغیرہ ہیں، پھر اس کو پانی بہا کے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں، نشانات باقی رہ جاتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے جو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، فرماتی ہے کہ یغسل المنیہ، نبی علیہ السلام کو بعض اوقات احتلام وغیرہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منی والے کپڑوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دھوتی، ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر انہی کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے، وانا انظر الی آثار الغسل، تو میں وہ دھونے کے جو نشانات اثرات ہوتے وہ بھی دیکھتی۔ جس وقت بندہ کپڑا دھوتا ہے تو وہ ایک دائرہ سا بن جاتا ہے، گول سا، تو وہ نظر آتا تھا نبی علیہ السلام کے کپڑے سے کہ یہاں سے کپڑا دھلا ہوا ہے، تو معلوم ہوا اسی کپڑے کو دھو کر اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، باقی اور کپڑے دھونے کی پونی ہے یا دوپٹہ ہے، کسی اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عمل کی